मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको तारीख़ पाकिस्तान एक तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आती होगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं अयूब्स डिक्लाइन। हमारा टॉपिक नंबर 8 है मिलिट्री इन पावर, लेक्चर नंबर 51 है पाकिस्तान अफेयर्स का। तो मार्शल लॉ यानी कि मुल्क के अंदर कैसे मार्शल लॉ लगा था वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। और उसके बाद जैसे 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो भी वन मैन शो था, ताकि अयूब खान को ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दी जा सकें और जो डिक्टेटोरियल पावर्स हैं वो उनको दी जा सकें जो एक डिक्टेटर के पास होती हैं। और जो राइट्स हैं हुकूमत करने के वो सिर्फ एक ही शख्स के गिर्द घूमते रहें और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ना हो, यानी कि मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी। आपको याद होगा कि हमने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से जो गवर्नर गुलाम मोहम्मद थे वो वज़ीर आज़म वगैरह को और बाकी मामलात को तंग करते थे, वज़ीर आज़म को जलील करते थे, तब्दीली करते थे। उसके बाद फिर जब सिकंदर मिर्ज़ा आए तो उन्होंने भी यही किया। और उसके बाद फिर जब मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो अयूब खान ने, जो कि सिकंदर मिर्ज़ा के साथ ही मिलकर मार्शल लॉ लगाया था, सिकंदर मिर्ज़ा को घर भेज दिया और फिर वन मैन के तौर पर सामने आए और अकेले पाकिस्तान पर हुकूमत करने लगे। इसके अलावा मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन जो एक अहम बात है वो ये है कि शुरू में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा माशी तरक्की की थी, लेकिन बाद में हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि कैसे अयूब खान के खिलाफ सियासी हालात डेवलप हुए थे। और अगर हम देखें तो अयूब खान ने हर चीज़ को होल्ड किया हुआ था, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या फिर रूरल एलीट हो। हर एक को अयूब खान अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स उनके हाथ में रहें। इसके अलावा जो इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर था, जिसको EBDO कहते हैं, वो भी अयूब खान ने उसको भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया ताकि जो सियासी रहनुमा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्रोल में रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत अपने पास रख सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उन्होंने मीडिया के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल रखा हुआ था, और उसकी जो मिसाल हमें मिलती है वो 1965 के इलेक्शन से मिलती है, जो कि साल के शुरू में हुए थे, जिसमें जो फातिमा जिन्ना की तकरीर थी उसको रेडियो पाकिस्तान पर नशर होने से रोक दिया गया था और अयूब खान ने तकरीर करके वोट बैंक अपने हक में करवा लिया था। इसके अलावा लैक ऑफ फंडामेंटल राइट्स था। इसके अलावा जो लैंड रिफॉर्म्स थी वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा जो मुस्लिम फैमिली लॉ था उसने अयूब खान को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया था कि एक शख्स एक वक्त में एक ही औरत से शादी करेगा। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मामलात थे जो कि मजहबी थे, प्योर मजहबी थे, लेकिन अयूब खान उनमें टांग अड़ा रहे थे क्योंकि वो अमेरिका के ग्रीन सिग्नल पर आए थे। तो जारी बात है जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है उसने फिर अगर वो किसी को सपोर्ट करती है तो वो फिर अपना सिस्टम भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा फैमिली लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जिससे जो फैमिली सिस्टम था वो कमज़ोर हो सकता था, जिस पर जो उलमाए कराम थे उन्होंने रिएक्शन दिया और अवामी सतह पर अयूब खान को नुकसान हुआ था। इसके अलावा अर्बनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो उस लिहाज से उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सके, यानी कि उन्होंने कोशिश तो की कि नए से नए शहर बनाए जाएं, लेकिन उसके लिए शहर नहीं बनाए जाएं, बल्कि शहरों को अच्छे तरीके से आबाद किया जाए, इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए, लेकिन जो फैसिलिटीज़ थी वो उनको अच्छे तरीके से नहीं दे सके थे। इसके अलावा जो कन्वेंशन मुस्लिम लीग थी जिसको अयूब खान लीड कर रहे थे, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो फिक्शन थी और वो कुछ इस तरीके से ख़त्म हुई कि जब अयूब खान के आखिरी दिन चल रहे थे तो जो उनके करीबी साथी थे, उनके करीबी साथियों में से एक जनरल याह्या खान ही उनकी जगह पर आकर बैठ गए थे और उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था क्योंकि वो सब अयूब खान से तंग आ चुके थे। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो ईद थी मुल्क के अंदर 1967 के अंदर दो ईदें हो गई थी, जैसे हमें आज के हालात में भी देखने को मिलता है कि आधे पाकिस्तान में एक तारीख को ईद होती है और पाकिस्तान का कुछ खास हिस्सा अपने दिन में एक दिन पहले या एक दिन बाद ईद पड़ता है। तो ऐसा ही अयूब खान के दौर में हुआ था
جس سے بہت ساری جو تھیوریز تھیں وہ ان کے خلاف ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اگر ہم اکنامک ریزنز کی بات کریں تو جو 80% آف بینک ایسٹس تھے اس کو 22 خاندان چلا رہے تھے، اور کوئی فورن ایڈ نہیں تھی 1965 کی وار کے بعد، اور جو قیمتیں تھیں ان کی پرائس میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، یعنی کہ 1965 کی وار سے پہلے تک، الیکشن تک، اور اس کے بعد جنگ سے پہلے تک، اگست تک جو ملک کی معیشت تھی وہ بہت ہی زیادہ تیزی سے جاری تھی، اور انہی جو 1960 ٹو 1965 تک منگلا ڈیم بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا، ملک کا گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہائی تھا، لیکن پھر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے وہ ہمیں بعد میں دیکھنے کو ملے، جس میں معیشت کا بیٹھ جانا بھی ایک ایفیکٹ تھا۔ اس کے علاوہ جو ایسٹ پاکستان تھا وہاں پر ایک طریقے سے پنجابی ڈومینیٹڈ آرمی تھی، اور وہ وہاں پر کچھ اس طرح سے معاملات چلاتی تھی کہ جو کہ بنگالیوں کو پسند نہیں تھے۔ اس کے علاوہ جو بنگالی تھے، جو بنگالی عوام تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہماری پاپولیشن کے مطابق رائٹس دیے جائیں، یہاں بھی کالج، اسکول، یونیورسٹیز کے علاوہ جو باقی دیگر معاملات ہیں، ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ بہتر کیے جائیں، لیکن اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، اور جو بعد میں ہمیں دیکھنے میں آیا کہ جو مشرقی پاکستان تھا وہ بعد میں بنگلہ دیش کے طور پر علیحدہ ہو گیا 1971 کی جنگ کے بعد۔ اور اس کے علاوہ جو اسٹرانگ اپوزیشن تھی، جس میں ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں پڑھا چکے ہیں کہ مغربی پاکستان میں بھٹو پیپلز پارٹی اور مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان، انہوں نے سیاسی طور پر میدان اتنا زیادہ گرم کر دیا تھا کہ جو ایوب خان تھے وہ اس سچویشن کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ دوسری طرف جو نواب زادہ نصر اللہ خان ہیں، ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بھی پڑھایا تھا کہ وہ پولیٹیکل معاملات میں پورے طریقے سے ایکٹیو ہو چکے تھے، اور انہوں نے جمہوری پارٹی کے نام سے ایک پارٹی بنا لی تھی جس کے وہ وائس پریزیڈنٹ تھے، اور وہ 4 اپوزیشنز پارٹی نے مل کر بنائی تھی۔ اس کے علاوہ مولانا مودودی جیسے بڑے نام بھی ایوب خان کے خلاف فرنٹ لائن میں آ چکے تھے، تو جو عوامی سطح پر جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے کے سارے ایوب خان کے خلاف جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بھٹو کی بات کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو بھٹو جو کہ ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے 1967 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بنائی تھی، جس کا مقصد تھا کہ وہ جمہوریت لے کر آئیں، اسلامک سوشلزم لے کر آئیں، اور فریڈم آف پریس لے کر آئیں، اور ان کا جو نعرہ تھا وہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان۔ اور اس کے علاوہ جو بھٹو تھا وہ کشمیر کے بارے میں بہت ہی سٹرونگ، یعنی ان کا ایک موقف تھا کہ اور وہ کھلم کھلا کہتے تھے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو 1965 کی وار کے بارے میں ایک فیکٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ جنگ تو ہم نے جیتی تھی لیکن ٹیبل ٹاکس پہ ہم وہ ہار گئے تھے، جس کی وجہ سے جو بینیفٹ تھا وہ انڈیا کو ہو گیا کہ وہ جنگ ہارنے کے باوجود بھی ٹیبل ٹاک کے اوپر جیت کے، بالکل ایسے ہی جیسے 1971 کی وار انڈیا جیتا تھا لیکن انڈیا ٹیبل ٹاک ہار گیا تھا، اور اس کی وجہ تھی بھٹو، جنہوں نے اپنی عقل مندی سے ٹیبل ٹاک جیت لی تھی اور جو وار تھی اس کو ڈرا کر دیا تھا۔ پھر مجیب الرحمان ہمارے پاس ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کو لے کر، ان کی ذات کو لے کر 1968 کے اندر اگرتلہ کانسپائریسی ہوئی تھی، جس کے مطابق اگرتلہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر شیخ مجیب الرحمان نے انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات کی تھی اور پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کی تھی کہ کسی طریقے سے جو بنگلہ دیش ہے اس کو پاکستان سے آزاد کروا کر ایک الگ ملک بنا لیا جائے، اور بعد میں اس کے معاملات پھر بنگالی عوامی دیکھے گی، لیکن شیخ مجیب الرحمان اس سے انکار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو وفاداری ہے وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، کسی فرد کے ساتھ نہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ مشرقی پاکستان میں الیکشن جیتے تھے تو شیخ مجیب الرحمان اور بھٹو کی آپس کی ایگو کی وجہ سے پھر باقی معاملات خراب ہوئے تھے۔ خیر، لیکن جو بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان دونوں پولیٹیکلی طور پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، جس کا نقصان ایوب خان کو ہوا اور ان کو گھر جانا پڑا۔
اس کے علاوہ اگر ہم پولیٹیکل الائنس کی بات کریں تو ہمارے پاس کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز دیکھنے میں آتی ہیں جو کہ 64 to 65 میں بنی تھی. نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ جو کہ 1962 میں بنا تھا، اور اس کے علاوہ پھر جو 1967 کے اندر 5 پارٹیز نے مل کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنائی تھی، جو کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کی محنت کا نتیجہ تھی. اس کے علاوہ اگر ہم باقی معاملات کے اوپر بات کریں تو ایوب خان کو بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے اور وہ ان کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، اور ان کے جو اپنے قریبی دوست تھے وہ وہاں سے ان سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے. اور جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی جو کہ ایوب خان اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بھی ہوئی تھی، انہوں نے صرف بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کو فائدہ دیا تھا، باقی انہوں نے ایوب خان کو کوئی فائدہ نہیں دیا تھا. اور اگر ہم نان پولیٹیکل ایلیمنٹس کی بات کریں تو اینٹی ایوب موومنٹ 1968 سے 1969 تک جو شہری ایریا تھے وہاں پر چلتی رہی تھی، جس میں اسٹوڈنٹس، لائرز، ٹیچر، ڈاکٹرز، لیبرز اور پولیٹیشنز وغیرہ شامل تھے. اس کے علاوہ لیبرز ایوب خان کے خلاف ہڑتال کر رہے تھے اور وہ ان کے خلاف سامنے آ رہے تھے. اور اس طریقے سے 1969 میں 25 مارچ 1969 کے اندر ملک میں ایک دفعہ پھر مارشل لا امپوز کر دیا گیا، اور اب کی بار یحییٰ خان جو تھے وہ ڈکٹیٹر کے طور پر سامنے آئے. دوستوں، چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کوشش پسند آتی ہوگی. ریماؤ اسٹوڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو کہ ایسے کنٹینٹ سے فائدہ لینا چاہتے ہیں. تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.